رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. أما بعد، آج تراویح میں جو صورتیں پڑھی گئیں وہ سورۃ الزخرف اور سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الاحقاف اور سورۃ محمد اور سورۃ الفتح، 6 صورتیں پڑھی گئیں. قرآن پاک کے شروع میں لمبی صورتیں ہیں، پھر صورتیں دھیرے دھیرے چھوٹی ہوتی چلی گئیں. اب وہ صورتیں ہیں جو میڈیم سائز کی ہیں، اس کے بعد اور چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ قرآن پاک کہ جب آخری صورتیں آئیں گی تو پھر وہ 1.5 سطر کی، 2 سطر کی، 3 سطر کی، بس ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوں گی. یہ قرآن پاک کی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب وہ ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تھے، اور حضرت جبرائیل سے جو آخری دور ہوا تھا وہ اسی ترتیب کے مطابق ہوا تھا، اور پھر اسی ترتیب کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک مرتب کرایا. پھر اسی ترتیب کے مطابق حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کے نسخے تیار کروائے، اور وہ نسخے عالم اسلام کے بڑے علاقوں میں بھیج دیے تاکہ ان کے مطابق پڑھا جائے اور پھر ان کے نسخے تیار کیے جائیں. وہی نسخہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اور اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ اس کو پھیلایا اور عام کیا اور اس کو انہوں نے مرتب کروایا تھا. بہرحال جو صورتیں آج پڑھی گئی ہیں ان میں سورۃ الزخرف کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا نام زخرف اس لیے رکھا گیا کہ زخرف سونے کو کہتے ہیں، اور زخرفہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، کسی چیز کو بہت ہی مزین کیا جائے. اور اس سورہ پاک میں ایک آیت کریمہ ایسی ہے جس میں زخرف کا لفظ آیا ہے، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ پوری دنیا کافر ہو جائے گی، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں، دنیا پہ مرے جا رہے ہیں، مادیت کے دیوانے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شاندار گھر چاہتے ہیں، ہم ان کو اتنا سونا دیتے، اتنی چاندی دیتے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر چاندی لگاتے، اپنے زینے وہ سونے چاندی کے بناتے، یہ سب ہم کر سکتے تھے. لیکن اگر ہم ایسا کرتے کہ کافروں کے اتنے ٹھاٹ باٹ ہوتے تو دوسرے لوگ دیوانے ہو جاتے، کفر کرنے لگتے. ابھی تو تھوڑی سی دنیا دی ہے تو پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کسی کے پاس محل ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں، مبہوت ہو رہے ہیں، شاندار گاڑی ہے تو اس سے مروب ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، دولت ہے تو اس سے متاثر ہوئے چلے جا رہے ہیں.
جو کچھ ہے یہ کچھ نہیں ہے، تب تو یہ حالت ہے۔ اور اگر ہم ان کے مکان سونے چاندی کے بنوا دیتے تو کیا حالت ہوتی لوگوں کی۔ لوگ سمجھتے بس یہی آخرت، یہی جنت ہے، کیا ضرورت کسی اور جنت کے بارے میں سوچنے کی۔ اس وجہ سے ہم نے ہاتھ روک لیا، انہیں اتنا نہیں دیا، ورنہ ہمارے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا۔ یہ ساری دنیا اپنے سونے کے ساتھ، اپنی چاندی کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ، ہیرے جواہرات کے ساتھ، ہر طرح کی نعمت کے ساتھ مکھی کے پر کے برابر نہیں۔ اگر مقابلہ کرو جنت سے اس دنیا کا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنی بڑی بڑی دنیایں وہاں ایک ایک آدمی کو ملیں گی، ایک ایک جنتی کو دے دیا جائے گا، اڑو فضاؤں میں، اڑو پوری دنیا میں چکر لگاؤ۔ اور ابھی جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، سائنسداں جو دیکھ رہے ہیں دوربینوں سے، ان کا کہنا ہے کہ اتنے ستارے سیارے ہیں جتنے کہیں ریگستان میں ریت کے ذرے ہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، بلکہ ان گنت اور لاتعداد۔ اور ایک ایک ستارہ اس دنیا سے بڑا ہے۔ تو اب یہی ستارے بانٹ دیے جائیں تو ایک ایک دنیا کے برابر سب کو مل جائے گا۔ جو دکھ رہا ہے، جس کو سائنسداں مان رہے ہیں، اور اسکول میں جو سائنس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ایسٹرونومی کی اور کاسمولوجی کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہے، لہذا جو جنت ابھی دکھ ہی نہیں سکتی ہے اس کو چھوڑیے، جو اسی دنیا میں، اسی کائنات میں جو دنیایں ہیں، وہ دنیایں بانٹ دی جائیں تو تمام لوگوں کو ایک ایک دنیا بھی مل جائے گی اور پھر باقی رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے جب آپ سوچئے گا کیا حیثیت رہ گئی اس دنیا کی۔ 10 کروڑ کے مقابلے میں کوئی 1 روپیہ لے کے کھڑا ہو، یہ بتائیے میرا 1 روپیہ قیمتی ہے یا وہ 10 کروڑ؟ تو ہر آدمی کہے گا تو پاگل ہے کیا، سن کی ہے، 1 روپے کی کیا حیثیت۔ یہاں مسئلہ 10 کروڑ کا نہیں ہے، یہاں تو لاکھوں اربوں کھربوں کروڑ بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ 1 پیسہ نہیں۔ یہ ہے تقابل، یہ کمپیریزن ہے۔ اس لیے انبیاء اس دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تو آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، عالم بالا دیکھا۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ ایک معمولی سے کمرے میں رہتے تھے، نہ سونا، نہ چاندی، اور نہ قالین، اور نہ مسحری، کچھ نہیں۔ اس طرح رہتے تھے جیسے کوئی غریب و فقیر رہتا، جبکہ پورا ملک آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ چاہتے تو سونے کا مکان بنواتے، لیکن آپ جانتے تھے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کی پونجی بہت تھوڑی ہے، حقیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله تعالى لما سقى كافرا منها شربة ماء۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا مکی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ یہ تو میرا انکار کرتا ہے، بھوکا مر جائے گا، پیاسا مر جائے گا، تجھے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ایک حقیر سی چیز ہے، دے دی گئی ہے، کھاؤ، کھا لو، پی لو۔ کفر کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے۔ تو اس سورے میں وہ آیت ہے جس میں زخرف کا لفظ یعنی سونے کا تذکرہ اسی سیاق میں ہے کہ ہم سونے اور چاندی کے ان کے گھر، ان کے زینے، ان کی چھتیں، ان کا فرش فروش بنوا دیتے، لیکن ہم نے اس لیے روک لگا رکھی ہے کہ سارے لوگ بالکل
دیوانے ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، اسی دنیا کو جنت سمجھنے لگیں گے اور کفر کریں گے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا يَتَّكِئُونَ عَلَيْهَا وَزُخْرُفًا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے سورہ کے مضامین کا، مکے میں سورہ اتری، مشرکوں کے بیچ میں، کافروں کے بیچ میں، ملحدوں کے بیچ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے حق کی دعوت پیش کر رہے تھے، توحید کا تعارف کرا رہے تھے، آخرت کی یاد دلا رہے تھے، پیغمبروں کی تفصیلات پیش کر رہے تھے، ان سے متعارف کرا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کا کبھی ذکر ہوتا تھا، کبھی حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوتا تھا، کبھی حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آتا تھا، ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس صورت میں بھی یہ تذکرے آئے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے تذکرے کیے جاتے تھے تاکہ پچھلی تاریخ پر غور کریں کہ انبیاء نے وہی بات کہی جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ایک دعوت، ایک مشن، ایک مہم، ایک نظام، اور ان کی قوموں نے جو رویہ اختیار کیا انکار کا، کفر کا، تو اس رویے کے جو نتائج نکلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، کبھی زلزلے کا عذاب آیا، کبھی ڈبو دیا گیا، کبھی آتش فشاں پہاڑوں سے دہکتے ہوئے انگارے برسے۔ یہ عذاب آیا ان لوگوں پر جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا اور اللہ کی ناشکری کی۔ تو یہ ایک کشمکش ہے جو چلی آ رہی ہے، ایک طرف شیطان کی فوج ہے ملعون، اور ایک طرف اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں، پیغمبروں کے امتی ہیں۔ تو ان کے درمیان یہ ٹکراؤ چلتا رہا ہے۔ اور جس وقت یہ سورہ اتر رہی تھی، مکے والوں کے سامنے بات کہی جا رہی تھی، اس وقت بھی یہی تھا کہ ایک طرف وہ تعداد تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، جس نے اللہ کو مانا، اور ایک طرف بڑی تعداد تھی، اکثریت کا زعم تھا جس کو کہ ہم تعداد رکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ، ہمارے پاس عہدے اور منصب ہے۔ وہ اس میں ایسے دیوانے ہو رہے تھے کہ ایمان ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخرت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، حقیر دنیا میں الجھے ہوئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اس سورے میں سبق دیا گیا ہے اور مختلف انداز سے بات کہی گئی ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں اور سمجھیں صحیح طور پر نبوت اور رسالت کو اور توحید کی حقیقت کو سمجھیں۔ تو یہ بات ان سے جیسے اور مکی صورتوں میں فرمائی گئی، اس سورے میں بھی فرمائی گئی ہے، اور مختلف پیرائے بیان میں اور اسلوب میں بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ پھر اسی سے ملتی جلتی سورہ اس کے بعد والی ہے جس کا نام ہے الدخان، اور الدخان کے معنی ہوتے ہیں دھوئیں کے۔ اب اس سورے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انتظار کرو اس دن کا جب فضا پہ دھواں چھا جائے گا۔ عام طور پر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کافروں اور مشرکوں کو دھمکی دی گئی جو بات نہیں مان رہے تھے، وہ اپنی ضد پر قائم تھے اور غلط رخ پہ چل رہے تھے اور ہوش میں نہیں آ رہے تھے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، بڑی بڑی طاقتوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، ملک ان سے چھن گئے۔ وہ جس ٹھاٹ باٹ سے محلوں میں رہتے تھے اور پارک اور باغ اور چمن، یہ سب ان سے چھن گئے اور وہ کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اب ایسی فضا میں جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو بہت سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھمکی فی الحقیقت اس معنی میں ہے کہ جب آخرت کا دور آئے گا، قیامت جو قریب آئے گی، تو قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ دھواں چھا جائے گا، پوری فضا پر دھواں چھا جائے گا، کافر گھٹ گھٹ کے مریں گے، جو کافر ہوں گے اس دھوئیں سے گھٹ گھٹ کے مریں گے، تکلیف دہ زہریلا دھواں ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا فرما دے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی ہے
جن علامتوں میں یہ ہے کہ سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکلے گا، یمن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگ بھاگیں گے اور وہ آگ پیچھا کرے گی، تعاقب کرے گی تو ان کو کھدیڑ کے وہ شام کے رخ پہ لے جائے گی۔ ایک جانور ظاہر ہوگا اور وہ جانور بھی ایسا ہوگا کہ لوگوں سے بات کرے گا اور یہ کہے گا کہ لوگ بے ایمانی کی زندگی گزار رہے تھے، اب وقت آخر آ چلا ہے۔ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، دجال کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ انہی علامتوں میں سے ایک علامت کا تذکرہ سورۃ الدخان میں، یعنی دھوئیں کا جس سورہ میں تذکرہ ہے، فرمایا گیا۔ لیکن ایک رائے اور بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو بددعا دی تھی کہ اللہ ان پر قحط لاد کر سزا دے تاکہ ان کی ہیکڑی نکل جائے۔ جو تکبر ہے، جو فرعونیت ہے، جیسے فرعون پر کئی عذاب مسلط کیے گئے تھے اور اس کی قوم پر، اور پھر وہ ڈھیلا پڑ جاتا تھا اور حضرت موسیٰ سے دعا کرواتا تھا، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بددعا کا نتیجہ ایسا ظاہر ہوا کہ مکے پر خطرناک قسم کا قحط ہوا۔ حضور مدینہ منورہ میں تھے، اس وقت قحط اتنا زبردست ہوا کہ جیسے ایک زمانہ تھا کہ مکے والوں نے، دشمنوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے خاندان کے لوگوں کا بائیکاٹ کیا تھا، سن 7 نبوی سے سن 10 تک 3 سال تک سوشل بائیکاٹ، کہ ان کو کھانا تک نہ ملے۔ اور اس وقت حالت یہ تھی کہ حضور پاک کے خاندان کے لوگ اور بچے بلکتے تھے، تڑپتے تھے، پتے بھگو کے کھانے کے طور پر دیے گئے۔ یہ سب گزرا تھا۔ اب حضور کی بد دعا سے جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، مکے میں ایسا خوفناک قحط آیا کہ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، بھوک سے ایسی حالت کہ جیسے چکر آ رہا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا، لوگ گر رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ قحط کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوئی کہ لوگ چکرا گئے تھے اور دھواں نظر آتا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہ تمہیں سزا بھی دی جا رہی، تنبیہ کی جا رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ عذاب ٹال دے اللہ، ہم مان لیں گے، اب ہم مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، لیکن تم اتنے بگڑے ہوئے ہو، اتنے فاسد ہو کہ تم اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد پھر کفر کرو گے، مانو گے نہیں تم، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہاری سخت پکڑ کریں گے۔ بہرحال اس وقت مکے والوں کی ساری ہیکڑی نکل گئی، خناس دماغ پہ نکل گیا اور حالت تباہ ہو گئی، گھر گھر میں فاقے کی کیفیت۔ تو انہوں نے پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرستادہ بھیج کر دعا کروائی کہ محمد دعا کر دو عذاب ٹل جائے۔ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ کے پاس آدمی بھیجا تھا کہ دعا کر دیجئے یہ مصیبت ٹل جائے، اور کئی مصیبتیں آئی تھیں اور پھر وہ حضرت موسیٰ کی دعا سے ٹلتی تھی۔ یہاں پر بھی اب یہ سمجھ گئے، اندر سے جانتے تھے یہ کہ محمد برحق ہے، لڑائی صرف دنیا داری کے لیے ہے، لڑائی صرف قیادت اور سیادت کی ہے، وہ خود سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے حضور سے دعا کے لیے کہا۔ اب حضور تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے تنبیہ کے لیے ایک بات فرمائی تھی اور بد دعا کی تھی، لیکن پھر آپ نے دعا کی۔ اب دعا کی تو وہ قحط ختم ہوا اور حالات پھر معمول کے مطابق آ گئے، لیکن ظالموں کو ایمان کی توفیق ملی نہیں۔ لوگ جو بگڑتے ہیں تو اتنا بگڑ جاتے ہیں کہ عبرت بھی حاصل نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے۔
ہم اور آپ دیکھتے ہیں زندگی میں کہ کتنے حالات پیش آتے ہیں، جب سخت ترین حالات ہوتے ہیں تو پھر انسان بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور بہت ہی روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، بیمار ہو گیا، لگتا ہے کہ اب بچے گا نہیں، سارے گھر والے بھی رو رہے ہیں اور وہ بھی رو رہا ہے، لیکن جب بیماری چلی جاتی ہے، دن گزر جاتے ہیں، صحت ہو جاتی، پھر وہی رنگ رلیاں، پھر وہی عادتیں، پھر وہ ساری چیزیں واپس آ جاتی ہیں جیسے یہ وقت آیا ہی نہیں تھا۔ یہ بڑی کمزوری ہے اور انسان کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس لیے سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ نے فرعون کو کیسی سزا دی تھی، کیسے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، پھر کیا ان کی حالت ہوئی، ڈبو دیے گئے اور ہر چیز سے محروم کر دیے گئے۔ اپنے پیچھے کیا چھوڑا انہوں نے؟ بڑے بڑے محلات چھوڑے، نہریں چھوڑی، پارک چھوڑے، باغ چھوڑے، سب رہ گیا، اور یہ سب کچھ دوسروں کو مل گیا۔ تو دنیا آنی جانی ہے، کسی کے ساتھ ہمیشہ رہتی نہیں ہے اور کوئی یہاں ہمیشہ رہتا نہیں، اس لیے یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ مسافر ہوں۔ تو کبھی آپ نے دیکھا کہ ریل یا بس کا جو مسافر ہے وہ یہ سوچے کہ چلو یہاں گھر بسا لوں، جس ریل کے کمپارٹمنٹ میں ہے وہاں گھر بسانے کی سوچے تو لوگ اسے پاگل ہی تو کہیں گے، ارے دیوانہ ہو گیا ہے، ابھی اگلے اسٹیشن پر تجھے اترنا ہے تو یہاں گھر بسانے کی بات کر رہا ہے۔ سفر ہے، یہ گھر نہیں۔ یہ پوری دنیا جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ سفر کی جگہ ہے، گھر کی جگہ نہیں۔ اس لیے اس کو گھر مت سمجھو، گھر جنت کو سمجھو، اور یہ سمجھو کہ مسافر ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، تھکتا ہے بیٹھ جاتا ہے، نیند آتی ہے سو جاتا ہے، اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے، لیکن منزل جہاں بھاگا جا رہا ہے وہ جنت ہے۔ جب یہ دماغ پر رہے گا کہ میرا گھر جنت ہے اور مجھے تو وہاں جانا ہے، اس کے لیے جو اللہ فرمائے، جو قیمت مانگے، اللہ میاں نے کہی دیا قرآن پاک میں کہ قیمت یہ ہے کہ جان میری، مال میرا، تمہاری جنت، یہ دونوں چیزیں میرے لیے قربان کر دو اور جنت میں تمہیں دوں گا۔ تو اب آدمی کو ہر وقت ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ بھائی میرا کچھ نہیں ہے، جو اللہ کا فرمان ہوگا وہ کروں گا۔ اللہ کہیں گے نماز پڑھو، نماز پڑھوں گا، کہیں گے روزہ رکھو، روزہ رکھوں گا، کہیں گے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دوں گا، کہیں گے حج کرو، حج کروں گا، کہیں گے کہ اچھے اخلاق اختیار کرو، کروں گا، کہیں گے دیکھو معاملہ معاشرت کا اور معاملات کا اس طرح اختیار کرو، ویسا کروں گا۔ بس اسی کا نام ہے عبادت، اسی کا نام ہے اطاعت، اسی کا نام ہے بندگی۔ اور سورہ دخان کے اخیر میں ان لوگوں کا حشر ذکر کیا گیا ہے جو یہاں فرعون بنے ہوئے تھے، اکڑتے تھے، متکبر، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں ان کے سامنے جب پیپ دیا جائے گا اور کانٹے دار کھانا دیا جائے گا، کہا کہ لے اس کو کھا، تو بڑا باعزت تھا نا، یہ ہے تیرا یہاں کھانا۔ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے آنتیں کٹ کٹ کے نکل جائیں گی، تو بہت باعزت تھا نا، بڑا مغرور تھا، بڑا متکبر تھا، اپنی دنیا پر ریجھا ہوا تھا۔ اب تیری جو ہے غذا یہ ہے۔ اس انجام کا تذکرہ فرمایا گیا، رونگٹے کھڑے کر دینے والے انجام کا اسی سورہ دخان کے آخر میں ذکر فرمایا گیا۔ اس کے بعد جو سورہ آئی ہے اس کا نام ہے الجاثیہ۔ جاسیہ کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے، اور یہ ذکر فرمایا گیا ہے قیامت کے ایک منظر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اس وقت جتنے لوگ ہیں اللہ کے خوف سے، دہشت سے، ڈر سے اس طرح سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے جیسے غلام کوئی بیٹھا ہوا، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑا ہو سکے اللہ کے جلوے کے سامنے، خدا کے جلال کے سامنے، بس زمین پر گر پڑیں گے اور سر جھکا دیں گے، گھٹنے زمین پر ڈال دیں گے۔ یہ منظر ہوگا۔ آج جن کا حال یہ ہے کہ اکڑے ہوئے، جھکنے کو تیار نہیں، کل وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ خدا تعالیٰ کی تجلی کے سامنے ان کی حالت یہ ہوگی کہ بس گرے پڑ رہے ہوں گے۔ اس منظر کو پیش کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الجاسیہ ہے۔
ورنہ اس سورے میں بھی کافروں کا حال بیان کیا گیا، ان کا انکار ذکر کیا گیا، اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا، اپنی قدرت کا ذکر کیا، نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اس دنیا کی آنے جانے والی زندگی کا ذکر ہے، دھوکے کا ہے، فریب کا ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس لہو و لعب ہے، اس دنیا میں کھیل کرو، کھاؤ پیو اور گزر جائے گی بات۔ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا تو صرف امتحان کے لیے ہے، اور چند روزہ ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور اسی نتیجے کے ذریعے سے طے ہوگا کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ یہ دنیا اس لیے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی سورے میں یہ بات فرمائی گئی ہے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے آپ کو ایک قانون دیا ہے، دین کا ایک نظام دیا ہے، ایک شریعت دی ہے، اسی کی پیروی کرنا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، لوگوں کے نظریات کی پیروی نہیں کرنی، لوگوں کے فلسفوں کو نہیں ماننا ہے، لوگوں کی ادھر ادھر کی رائے اور باتوں کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اللہ کے جو احکام ہیں انہی پر چلنا ہے، انہی کو ماننا ہے۔ یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی۔ تو پوری ملت اسلامیہ سے کہا جا رہا ہے، پوری امت سے کہا جا رہا ہے، بلکہ پوری انسانیت سے کہا جا رہا ہے کہ انسانوں، تمہیں اللہ کا قانون ماننا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اللہ میاں کے تیار کردہ ہو، تمہاری مشین اللہ نے بنائی ہے، اور تمہاری اس مشین کے ساتھ گائیڈ بک تیار کر دی ہے، تو اس مشین کا استعمال گائیڈ بک کی روشنی میں کرو، ورنہ پرزے خراب ہو جائیں گے، مشین ٹوٹ جائے گی۔ غلط استعمال مت کرو۔ اب کیسے استعمال کرنا ہے؟ جو گائیڈ بک ہے وہ قرآن ہے، اسی قرآن میں شریعت بتائی گئی۔ تو یہ بات سمجھانے کی ہے صرف مسلمانوں کو نہیں، تاکہ غیر مسلم یہ نہ سوچیں کہ مسلمانوں کا یہ قوم ہے، ان کا یہ قانون ہے، ہمارا قانون۔ مثلا ہندو یہ سوچیں کہ منو سمرتی ہے، اور یہودی یہ سوچیں کہ بائبل میں ہمارے لیے قانون بیان کیا گیا ہے۔ یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نیشنل طور پر کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، اگر ہم اس کو انٹرنیشنل طور پر ذکر کریں، مسئلہ قوم کا نہیں ہے، بین الاقوامی ہے، عالمی ہے، مسئلہ کسی فرقے کا نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے، کیونکہ اللہ سب کا ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور جانوں کا مالک و پروردگار ہے۔ کیا وہ ہندوؤں کا رب نہیں، صرف مسلمانوں کا رب ہے؟ جب وہ ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب، ان کا بھی خالق ہمارا خالق، ان کا مالک ہمارا مالک، ان کا حاکم ہمارا حاکم، تو تفریق کیوں ہو رہی؟ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہماری شریعت؟ تو ضد میں یا نافہمی میں یا غلط فہمی میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ان کی ہے چیز، ہماری الگ چیز ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے۔ ان سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی شریعت آپ کے ایشور کی دی ہوئی یہ شریعت ہے، اور اس شریعت پر غور کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو ماننا، یہ آپ کا بھی ویسا ہی کام ہے جیسے ہمارا کام ہے۔ نکاح کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو یا مندر کا ہو یا مسجد کا ہو یا کوئی سا بھی مسئلہ ہو، یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے طے کیا جائے گا، اور پوری انسانیت کے لیے اور مانوتا کے لیے طے کیا جائے گا، صرف مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں، مسلم مائنورٹی کے لیے نہیں۔ لیکن ہماری طرف سے پیش غلط کیا جا رہا ہے، ہم اس کو بانٹ کے کہہ رہے ہیں، بھائی ٹھیک ہے صاحب، یہ جینیوں کا، یہ بدھسٹوں کا، یہ مسلمانوں کا، یہ سکھوں کا، یہ ہندوؤں کا، ہم نے یہ سب بٹوارے کر دیے۔ قرآن بٹوارا نہیں کرتا، قرآن کہتا سب کا۔ آج کل یہ نعرہ ہے نا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، تو سب کے ساتھ کے لیے قرآن رہنما ہے۔ کاش کے توفیق ملے وقت کے حکمرانوں کو کہ وہ قرآن پاک پر غور کریں اور اس کی عالمیت اور آفاقیت اور انسانیت اور بین الاقوامیت کو موضوع بنائیں، تو سب کا ساتھ بھی ہو جائے گا اور سب کا وکاس ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو بٹوارا ہے، پھر کتنی باتیں کر لی جائیں، باتوں سے حقیقت نہیں بدلتی۔
تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ ہمارے پاس ایک بین الاقوامی مینیفیسٹو ہے. آپ جو ہے وہ قومی مینیفیسٹو رکھتے ہیں. امریکہ کا مینیفیسٹو الگ ہے، انڈیا کا الگ ہے، یا یوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن الگ ہے، یہاں کا کانسٹیٹیوشن الگ ہے. اس کے بعد اس ملک کی ہر پارٹی کا مینیفیسٹو الگ ہے. تو جب سارے انسان آپس میں دست و گریباں ہیں اور سب لڑ رہے ہیں اور سب کھینچا تان کر رہے ہیں، اور اس کھینچ تان کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لڑائیاں ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہیں. سیاست کی بھی لڑائی، انتظام کی لڑائی، ملازمت کی لڑائی، رہائش کی لڑائی، آبادی کی لڑائی، برادری کی لڑائی، یہ سب ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ایک مینیفیسٹو نہیں ہے. دستور ہے جو ملک کا وہ ایک ہے، سب لوگ اسی کو بس مانیں اور اسی پر عمل ہو اور اسی کو آگے بڑھایا جائے تو بھی تو اتحاد ہو جائے گا نا، دستور کی بنیاد پر ہو جائے گا. لیکن یہ جو اتحاد ہوگا بس یہ ملک کی سطح پر ہوگا. اور اگر انسانیت کی سطح پر ہم یہ چاہیں کہ اتحاد ہو تو پھر ہمارے لیے قرآن پاک ہے جو لائحہ عمل پیش کرتا ہے. اسے ہمیں خود سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے. جب ہم دوسروں کے سامنے اسی طرح پیش کریں گے جس طرح اپنائیت کے ساتھ اپنے لیے پیش کرتے ہیں، تب پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرا بھی یہ سمجھے گا کہ ہماری چیز ہے، اپنی چیز ہے، پرائی چیز نہیں. تو ذہنوں سے یہ نکال دینا ہے کہ پرائی چیز ہے، بلکہ اپنی چیز. ہر انسان کی اپنی دولت ہے. اور خاص طور پر قرآن پاک میں تو رمضان کے تذکرے کے ساتھ یہی بات فرمائی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا پوری انسانیت کے لیے، گائیڈ بک کے طور پر، پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامے کے طور پر. یہ قرآن میں فرمایا گیا. جب رمضان کا ذکر کیا گیا ہم لوگوں نے اس کو اپنی تراویح، اپنی تلاوت، اپنی نماز، اپنی سحری، اپنا افطار اس طرح تقسیم کر دیا. تو جو چیز سب کی تھی اس کو ہم نے کہا کہ وہ ہماری ہے. اب جھگڑا چھڑ گیا اکثریت کا اور اقلیت کا اور حکومت کا اور حکمراں کا اور محکوم کا اور پارٹیز کا. یہ سارے جھگڑے اسی لیے چھڑے کہ جو دسترخوان سب کا تھا آپ نے اس میں بٹوارا کیا. جو ہدایت نامہ سب کے لیے تھا اس کو محدود کر دیا گیا. یہ غلط کیا گیا. اس کے بعد 26ویں پارے کی جو سب سے پہلی سورہ ہے اس کا نام ہے الاحقاف. اور اس کا نام الاحقاف اس لیے ہے کہ الاحقاف کا ذکر آیا ہے اس میں. اور الاحقاف وہ علاقہ ہے جو ریتیلا ہے اور جو جزیرۃ العرب ہے، جسے سعودی عرب کہتے ہیں لوگ اپنی جہالت میں، اس کے شہر ریاض کے نیچے ساؤتھ میں آپ یمن کی طرف اگر جائیں تو اس کے نیچے بہت زبردست ریگستان ہے، سینکڑوں میل پھیلا ہوا اور یمن تک پھیلا ہوا ہے. اسی کو احقاف کہتے ہیں. اس کا جغرافیائی ایک نام ہے الربع الخالی، یعنی ربع معنی چوتھائی. پورے جزیرۃ العرب کا چوتھائی حصہ ہے جو ویران ہے، ریگستان ہے، خوفناک ہے. تقریباً پورا جزیرۃ العرب جو ہے 10 لاکھ مربع میل ہے. تو اب یہ 2.5 لاکھ مربع میل ہوا لگ بھگ جو ایسی حالت میں ہے. اور وہ ریگستان عام ریگستان کی طرح نہیں ہے بلکہ عذاب کی جگہ ہے. یہاں قوم عاد رہتی تھی، بڑی زبردست قوم، بڑے ڈھیل ڈول والے لوگ، اور بہت ان کے پاس دولت اور اعلیٰ تمدن، بڑی سڑکیں، شاندار پارک اور اونچی اونچی بلڈنگیں. یہ ان کا حال تھا. اور اس کی وجہ سے ان میں غرور تھا، جیسے ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے اور وہ بڑے علاقے میں حکومت کرے تو غرور پیدا ہو جاتا ہے. جیسے آج کل امریکہ ہے مغرور کہ وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا سے
کہ مقابلے میں سب سے بڑی طاقت ہماری، تو اپنی طاقت کا زام ہے اور اس کا غرور ہے اور دھمکیاں دیتا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے، تم سے نمٹ لیں گے، تم کو ٹھیک کر دیں گے۔ چودھری بنا ہوا ہے سب کا، سب سے بڑا غنڈہ دنیا کا، سب سے بڑا غنڈہ دنیا کا اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ کا حاکم ہوتا ہے، اور آج کل ٹرمپ ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو غنڈہ تھا وہ قوم عاد کا تھا، مغرور، متکبر۔ اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم میں پیغمبر بنا کر اٹھایا تھا، اور پیغمبر کا جو کام ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے، اپنا بحیثیت نبی کے تعارف کراتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، دنیا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ اس کا بنیادی مشن ہوتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کے درمیان دعوت دیتے رہے۔ قرآن میں مدت کا تذکرہ نہیں ہے کہ 10 سال 20 سال 100 سال کتنے سال انہوں نے یہ کام کیا اور کتنا صبر کیا، لیکن قوم نے مان کر نہیں دیا۔ جیسے بگڑی ہوئی قومیں ہوتی ہیں تو سدھرتی نہیں، کتنی چوٹیں کھا لیتی ہیں، سدھرتی نہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں مسلمان انگریزوں کی آمد سے پہلے کے دور سے بگڑی ہوئی حالت میں ہے اور سدھر نہیں رہے۔ 1857 میں انگریزوں سے ٹکرائے تو انگریزوں نے مسلمانوں کے قتلے کر دیے اور اس ملک پر وہ غالب آ گئے۔ اب 1857 سے 1957 اور 2057 تک تو ہو جائیں گے 200 سال، ابھی 200 سال سے کچھ کم ہوئے ہیں۔ اتنے زمانے سے پھر اٹھ نہیں سکتے مسلمان، مسلسل پھر چوٹ کھا رہے اور نقصان اٹھا رہے۔ تو بگاڑ کیسا ہوتا ہے، اور وہ تو کفر میں بھی ملوث تھے، کفر بھی، عناد بھی، تکبر بھی، ضد بھی۔ تو حضرت ہود کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ تھوڑی سی تعداد تھی اور اکثریت اپنے کفر میں پڑی رہی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ فرما لیا، اور جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا تھا تو نبی کو بتا دیا جاتا تھا کہ اب ان پر عذاب آئے گا، جو ایمان لانے والے ہیں ان کو لے کر تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر یمن کے علاقے حضرموت چلے گئے تھے، زیادہ تر تاریخ میں یہ اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد لو چلنا شروع ہوئی، آندھی گرم، اتنی گرم کہ یہ جو آج کل گرمی ہے یہ اس کے مقابلے میں ذرہ نہیں۔ ایسی گرمی کہ لگتا تھا چولہا جل رہا ہے، شعلے نکل رہے، لپٹیں نکل رہی، اور 7 دن 8 رات، 7 رات 8 دن مسلسل اسی طرح کی ہوا، نہ رات فرصت نہ دن فرصت، بس لوگ جل جل کے مر کے سڑکوں پر، گھروں میں، چھتوں پر، ہر طرف لاشوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اور کھلیان، کھیت جو تھے، چمن تھے، باغات تھے، سب سکھا دیے گئے، جلا دیے گئے، ہر طرف سیاہی اور راکھ۔ کہاں گیا تمدن، کہاں گئے شاندار پارک، بلڈنگیں اور زلزلے سے ہلا کے پھینک دی گئیں، دھسا دی گئیں زمین میں۔ ایسا عذاب، ایسا خوفناک عذاب کہ قرآن پاک میں اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم دیکھتے ہر طرف تم کو اس طرح نظر آتا جیسے کھجور کے تنے کاٹ کاٹ کر پھینک دیے گئے انسانوں کی لاشوں کا یہ حال تھا۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اس طرح فرمایا گیا اس سورے میں کہ جب گھٹا شروع ہوئی، جیسے بادل آ رہے، تو جو قوم کے لوگ تھے ان کو مستی سوار ہوئی، چلو بھائی اب تو بڑا اچھا موسم ہو جائے گا، باہر کا موسم ہوگا، بارشیں ہوں گی، باٹ ٹاٹ ہوگا، تفریح کی جائے گی، کچھ کھانے پکوائے جائیں گے، یہ خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ اور ادھر سے خدا کا منادی کہہ رہا تھا کہ یہ عذاب کی آندھی ہے جو جھلسا کے رکھ دے گی۔
وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ سمجھے کہ بارشیں آنے والی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا اس بری طرح سے ان کو تباہ کیا گیا کہ آپ دیکھتے تو یہ خیال ہوتا کہ یہاں کوئی شہر تھا بھی کہ نہیں، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور پھر اس وقت سے آج تک وہ ریگستان ہے، یعنی پورا شہر دھسا دیا گیا، ہر چیز ختم کر دی گئی۔ اور ریگستان اتنا بھیانک ہے کہ اگر اس ریگستان میں اوپر سے لوہا رسی میں باندھ کر ڈالا جائے تو ریت ایسی ہے جیسے سمندر ہو، وہ لوہے کا ٹکڑا نیچے چلا جائے گا ریت کی اس نرمی کی وجہ سے کہ بس وہ ایک خوفناک قسم کا دلدل ہی نہیں، بلکہ یوں سمجھیے جیسے کہ نرم سی ریت ہے، جیسے پانی ہو، اور اتنی تیزابیت اس میں ہے کہ رسی جل جائے گی۔ ریگستان رسی کو جلا دے گا، اتنی بھیانک کہ اگر کسی آدمی کو فرض کیجئے اوپر سے پھینک دے تو وہ نیچے دھستا چلا جائے گا اور جھلستا چلا جائے گا۔ آج تک عذاب کی یہ کیفیت ہے۔ تو سورہ احقاف میں ذکر کیا گیا ہے اس قوم کا، اس پر جو عذاب آیا اس کا، اس لیے نام سورہ احقاف ہے، لیکن مکے والوں کو اور تمام کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے انجام کی فکر کرو، ہوش میں آ جاؤ، نبی کی بات مان لو۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ آپ طائف گئے کہ شاید طائف والے میری بات سن لیں۔ وہاں کے غنڈے، بدماش، عیاش اور زیادہ آپ کے لیے مصیبت ثابت ہوئے۔ انہوں نے آپ کو طائف میں ٹھہرنے نہیں دیا، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو طائف سے نکل جانے کو کہا، اور کچھ غنڈے لڑکے لفنگے لگا دیے کہ ان کو ڈیلے مارو۔ اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں بھی ظاہر کے اعتبار سے کوئی سہارا نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ غموں کا سال تھا، اور مکے کی فضا بڑی سخت مخالفانہ تھی۔ تو آپ آ رہے تھے، ایک جگہ ہے نخلہ نامی، وہاں کچھ قیام ہوا، وہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت ادھر سے گزری، تو وہ سب ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ کلام سنا، یہ وحی سنی، کبھی انہوں نے اس طرح کا کلام سنا نہیں تھا۔ تو جو جن وہاں پر آئے انہوں نے ساتھیوں سے کہا خاموش، سب لوگ خاموش ہو جائیں اور سنیں۔ اب سب لوگ بالکل دم بخود حضور کا قرآن سن رہے ہیں اور بے خود ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ بڑے زبردست تاثر کی حالت میں ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ قرآن سن چکے تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ بس اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے اور اپنی قوم میں جا کر دعوت دینا چاہیے۔ اور اپنی قوم میں وہ لوگ پہنچے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ پر جو کتاب اللہ کی اتری تھی، اس کے بعد پہلی مرتبہ ہم لوگوں نے اللہ کی کتاب آج سنی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ جب وہ لوگ وہاں موجود تھے تو کہا توجہ سے سنیے، اور جب وہ اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ جن سن رہے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اسی سورے میں نبی کو بتایا کہ یہ انسان، یہ مجرم، یہ متکبر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، ہم نے جنوں کو بھیجا، انہوں نے آپ کی بات سنی، وہ متاثر ہوئے، وہ دین کے داعی بن گئے، مبلغ بن گئے، اور اپنی قوم میں وہ واپس گئے اور وہاں انہوں نے دعوت دی۔ یہی بات ایک دوسرے موقع پر ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے
سورۃ الجن اتاری جو آئے گی انشاءاللہ 29ویں پارے میں. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. اس وقت یہ کہا گیا اس سورہ میں نبی پاک علیہ السلام سے کہ آپ بتائیے لوگوں کو کہ جنوں کی ایک تعداد نے قرآن پاک سنا اور وہ بہت متاثر ہوئے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام دیا کہ ابھی یہ انسان متاثر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جنہوں نے تاثر قبول کیا ہے اور اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ داعی بن گئے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ بس طائف سے جب آپ مکہ مکرمہ واپس آئے تو اس کے بعد ہی وہ واقعہ پیش آیا کہ مسجد حرام سے راتوں رات اللہ اپنے نبی کو بیت المقدس لے گیا، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت و دوزخ کی سیر ہوئی، اور پھر راتوں رات یہ سارا سفر طے ہوا، اور واپس پھر مسجد اقصیٰ کے اسی احاطے میں انبیاء کرام کی امامت کرائی گئی، اور صبح ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ واپس پہنچا دیا گیا. تو یہ اعزاز ایسا اعزاز تھا جس کے سامنے ساری تکلیفیں ہیج تھیں. اتنا بڑا اعزاز کسی کو نہیں ملا تھا. پہلی مرتبہ یہ اعزاز سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اور سورہ اسراء میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور سورۃ النجم میں اس کا تذکرہ ہوا، جو سورہ انشاءاللہ آگے آئے گی. سورہ احقاف کے بعد ہے سورۃ محمد. قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 2 جگہ آیا ہے. ایک اس سورے میں آیا ہے، 4 جگہ آیا. ہاں، اور 2 کون کون سی جگہ ہیں؟ ہاں، سورہ آل عمران وما محمد الا رسول، اور سورہ محمد الرسول اللہ، یہ دوسری جگہ. اور اس کے بعد یہ سورۃ محمد میں جس میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جہاں پر ختم نبوت کا تذکرہ کیا گیا. اس طرح یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر آپ کا نام نامی ذکر فرمایا گیا ہے. ورنہ پورے قرآن پاک میں رسول، نبی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یا ایسے الفاظ بولے گئے ہیں جن سے آپ کی شخصیت کا تعارف کرا دیا جائے. یہ جو سورہ ہے جنگ بدر سے پہلے اتری، مدینہ منورہ میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کی جو صورتحال پیدا ہوئی، اور مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ مظلوم رہے ہیں، جن کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، مختلف علاقوں سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، جن پر بڑے مظالم کیے گئے، اب ان کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے. اب ان کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ان پر مظالم کیے وہ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. جب تک حضور مکہ مکرمہ میں تھے تو ممانعت تھی، اور یہ فرمایا گیا تھا کہ بس صرف دعوت کا کام کریں، اسلام کا تعارف کرائیں، ہاتھ روکے رکھیں، کارروائی نہ کریں، ری ایکشن میں نہ آئیں. لیکن مدینہ منورہ میں اجازت دی گئی، اور اس اجازت کے بعد یہ جو سورہ ہے سورۃ محمد یہ اتاری گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک گروہ ایمان والوں کا ہے، ایک گروہ کفر والوں کا ہے. جو ایمان والوں کا گروہ ہے اس کا اللہ سے تعلق ہے، رسول اللہ سے تعلق ہے، کتاب اللہ سے تعلق ہے، شریعت اللہ سے تعلق ہے، وہ حق پر قائم ہے، مضبوطی سے اس نے حق کے دامن تھام رکھا ہے. اور جو کافروں کا گروہ ہے یہ اللہ سے محروم، نبی سے محروم، کتاب اللہ سے محروم، یہ باطل کے پیچھے لگا ہوا ہے اور باطل کو ہی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اور یہ بس ٹکراؤ کے ماحول کو پیدا کر رہا ہے. اسی نے مظالم کیے، اس نے زیادتیاں کی، اس کو آخرت کا ہوش نہیں ہے. جہاں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دودھ کی شہد کی نہریں عطا فرمائے گا، وہاں ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پیپ دیا جائے گا، اور خوفناک قسم کی کانٹے دار غذا دی جائے گی.
یہ دو گروہ ہیں، یہ دو حلقے ہیں، اور یہ ایمان اور کفر اور توحید اور شرک اور خیر اور شر اور حق اور باطل کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ ان سے جب ٹکراؤ ہو تو ان پر وار ہو پوری قوت کے ساتھ، ان کی طاقت توڑ دی جائے، انہیں گرفتار کر لیا جائے، اس کے بعد چاہے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے یا ان کا کام تمام کیا جائے۔ یہ باتیں بنیادی طور پر سورہ کے آغاز ہی میں فرما دی گئیں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے، حق میں کوئی گنجلک باقی نہ رہے۔ اور اسی لیے جب جنگ بدر ہوئی اور 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو گرفتار ہونے والوں کے بارے میں چونکہ اس سورے میں پہلے سے یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو احسان کر کے چھوڑ سکتے ہیں اور فدیہ لے سکتے ہیں، تو یہ فیصلہ کیا گیا ان قیدیوں کے بارے میں کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ان کی گردنیں مار دی جائیں۔ یہ ضروری نہیں، کیونکہ اس سے پہلے سورے میں اجازت دے دی گئی تھی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، کہ احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے، دونوں ہی شکلیں ممکن ہیں۔ تو یہ بات خاص طور پر اس سورے میں فرمائی گئی، اور اسی سورے میں آگے چل کر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر کافر صلح کے لیے تیار ہوں تو آپ بھی صلح کر لیں، اگر صلح کے لیے جھکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، صلح ہونی چاہیے، مصالحت ہو، امن قائم ہو، ٹکراؤ نہ ہو، لڑائی بند ہو جائے۔ لیکن اگر وہ ظلم پر تلے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے، تو پھر ان سے مقابلہ ناگزیر ہو جائے گا، اور پھر اس مقابلے میں یہ بتا دیا جائے گا کہ اسلام غالب کیسے آتا ہے۔ اصلاً یہ وہ موضوع ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے نام نامی سے سورت کو موسوم کرنے کے پیچھے بیان کیا جا رہا ہے، کہ آپ کی ذات ہے، آپ کی جو بعثت ہے، وہ بعثت احقاق حق کے لیے ہوئی ہے، وہ ابطال باطل کے لیے ہوئی ہے، وہ دین کے غلبے کے لیے ہوئی ہے، تو اس کا زور ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے جیسے دنیا میں بہت سے ریفارمر آئے اور بس اپنی بات کہہ کر چل دیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس طرح نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ دنیا کے نظام کو تبدیل کریں گے، ایک انقلاب برپا کریں گے، اور وہ انقلاب دھیرے دھیرے عالمی ہوگا۔ ابتدا اس کی مکہ مکرمہ سے کی گئی، پھر مدینہ منورہ میں اس کا استحکام ہوا، توسیع ہوئی، لیکن یہ صرف کسی ایک ملک میں ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، ایک حق ہے، اس حق کو پھیلانا ہے، سچائی ہے، اس کو عام کرنا ہے، مطلوبہ امن ہے، اس کو قائم کرنا ہے، انسانی حقوق ادا کرنے ہیں، ان کو معلق نہیں چھوڑنا ہے۔ تو جو موضوع ہے، جو مشن ہے، وہ چونکہ پوری انسانیت کو مظلومیت کی حالت سے نکالنا ہے اور ظالم کے شکنجے توڑنے ہیں، یہ مشن ہے، یہ موضوع ہے، تو کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو تو پورا کرنا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب جس بات کو ایک نظریے کے طور پر اور اصولی طور پر سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اسی کے پڑوس میں وہ سورہ رکھی جس میں فتح کا اعلان کر دیا۔ یہ تحریک برپا کی گئی، مدینہ منورہ منتقل ہوئے اور یہاں پر مضبوطی کے ساتھ تحریک چلانے کا حکم فرمایا گیا، اس کا انجام وہاں جا کر ہوا۔ اس سورہ میں کہا گیا تھا کہ وہ صلح کریں تو کر لیں، تو صلح ہوئی سن 6 میں، اور اس صلح کو قرآن پاک میں فتح قرار دیا گیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی، اور پھر
اس فتح کے حالات سامنے آتے چلے گئے کہ سن 7 میں جنگ خیبر ہوئی اور خیبر میں فتح ہوئی، سن 8 میں مکہ فتح کر لیا گیا، اور پھر حنین فتح کر لیا گیا، اور پھر طائف کا محاصرہ کیا گیا، اور سن 9 میں تبوک کا سفر کیا گیا تاکہ رومن امپائر سے ٹکر لی جائے، جو وقت کی سپر پاور ہے اس کو بھی سبق دے دیا جائے، تو وہ کام بھی کیا گیا۔ جنگ نہیں ہوئی لیکن مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا، ان کی طاقت کو مان لیا گیا، وقت کی سپر پاور خود پیچھے ہٹ گئی۔ تو یہ جو ہوا یہ سب نتیجہ تھا سورۃ محمد کی ہدایات کا۔ وہاں جو ابتدائی دور میں ہدایتیں دی گئیں ان کا ظہور ہوا سورۃ الفتح میں، اور اس میں یہ بات بھی فرما دی گئی کہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں ان سے بتا دیں کہ تمہاری آزمائشیں ہوں گی، تم سے کہا جائے گا کہ نکلو، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معذرت کریں گے، اپنی جان بچائیں گے، آپ کے ساتھ نہیں نکلیں گے، لیکن جب فتوحات کی چمک دمک دیکھیں گے اور دنیا قدموں میں گرتی دیکھیں گے تو یہی پھر آپ کے پاس آ کر درخواست کریں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلیے۔ تو ایسے نکموں کو آپ ساتھ مت لے کے جائیے گا، جنہوں نے پہلے مرتبہ دھوکہ دیا اور اپنی جان بچانے کے چکر میں رہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ گھر ہی پہ رہو، ہمیں ضرورت نہیں تمہاری۔ حق کو ضرورت ایسے لوگوں کی نہیں ہے، دوغلے اور مفاد پرست لوگ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ مفاد ہمیں مل جائے اور خطرے سے ہم بچ جائیں، ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ جو لوگ چاہیے وہ ویسے چاہیے کہ جو محمد الرسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں، وہ مطلوب ہیں کہ جو کفر کے مقابلے میں بہت ہی سخت جان ہیں، وہ اس سے دبتے نہیں، وہ اور آپس کے ماحول کو رحم اور ہمدردی اور محبت کی بنیاد پر قائم رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، یہ لوگ ہیں جو انقلاب لائیں گے، ان کے ذریعے دنیا فتح ہوگی، ان کے ذریعے سے اسلام کی توسیع ہوگی۔ یہ سب باتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، صورتیں ساری ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں، اور ایک بات ایک جگہ کہی گئی تو دوسری بات دوسری جگہ مکمل کی گئی اور تصویر پوری پیش کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب رمضان رمضان رمضان